अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कैस अली मीर। उम्मीद करता हूं खैरियत से होंगे, दुनिया के जिस कोने में होंगे। 18 मई को हमने एक वीडियो अपलोड की थी और ये वो तारीख थी जब शब्बीर को जो है वो पुलिस ने हिरासत में लिया था और ये 2 दिन रिमांड पर रहा था शब्बीर। और उसके बाद जो रिमांड में इसने इंकशाफात किए थे, जो हमारे सहाफ़ी दोस्त थे उन्होंने हम तक वो पहुँचाए। एज़ इट इज़ जो कुछ भी वो लिखा गया था वो हमने वीलॉग किया और आप लोगों को बताया कि इसने ये बातें जो हैं वो सामने लेकर आया है कि ये सब कुछ हुआ है। मज़े की बात ये है कि ये जो बयान उसने पुलिस कस्टडी में दिया था और रिमांड के बाद दिया था, वो बयान कहाँ पर है? वो चालान का हिस्सा क्यों नहीं बनाया गया? अब वो आप बयान ज़रा सुने। वो मैं ऑडियो दोबारा अपनी अटैच कर रहा हूँ जो मैंने 18 मई को अपलोड की थी और उसमें मैंने आपको बताया था कि शब्बीर ने क्या नए इंकशाफात किए हैं। अच्छा, उसने जो बातें बोली थी उसको आप जो दुआ ज़ारा ने अब स्टेटमेंट कोर्ट में जमा कराई है उसके साथ आप उसको मिला के देख लें और मेरे ख्याल से उसमें 19 और 20 का फ़र्क है। जो बातें दुआ ज़ारा ने की हैं वही बातें शब्बीर ने रिमांड में ये सारी अपनी ज़ुबान खोली थी और पुलिस को बताया था। वो रिपोर्ट कहाँ पर है, वो किसके पास है और उसको चालान का हिस्सा क्यों नहीं बनाया गया, ये हम लोगों का सवाल है। वो जो रिपोर्ट थी वो किधर गई? अब ये अटैच कर रहा हूँ अपनी 18 मई की ऑडियो आपके साथ और ज़रा आप सुने। और ये जो बातें कर रहा है और जो मैंने आपको बताया दुआ ज़हरा और भेड़िए के नाम से एक सीरीज़ चलाई है, उसमें जो स्टेटमेंट में उसने कहा है उन तमाम बातों को आप ज़रा सुने। ये बातें मैं कर रहा हूँ 18 मई में, ठीक है ना, जब पूरी दुनिया हमें कह रही थी कि आप झूठ बोल रहे हैं, बच्ची अपनी मर्ज़ी से गई है। और जब वो रिमांड पे था तो उसने ये सारी बातें पुलिस को लिखवाई थी। वो रिपोर्ट किधर है? उस रिपोर्ट का तो पता ही नहीं है। वो इंशाल्लाह अब हम पता करेंगे कि वो रिपोर्ट गई कहाँ पे। जब इसको रखा गया था रिमांड पे तो जनाब जो बातें इसने लिखवाई थी वो किधर आए? वो दोबारा मंजरे आम पर आई नहीं, उसके मुतल्लिक कोई बात ही नहीं की गई और फिर वो चालान का हिस्सा भी नहीं बनी। आप ये पहले ऑडियो सुने फिर इस पर बात करते हैं। 18 मई को हम खबर आपको दे चुके थे कि शब्बीर गिरफ्तार हो गया है। आप अगर दुआ ज़हरा की प्लेलिस्ट में हमारे जाएंगे तो 18 तारीख को हमने 3 वीडियोज़ जो हैं वो अपलोड की थी और उसमें हमने बता दिया था कि शब्बीर को गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन वही सिक्योरिटी की वजह से ये चीज़ लीक आउट नहीं की जा रही थी, लेकिन इसको 18 तारीख को गिरफ्तार कर लिया था और उसके बाद तफ्तीश जो है वो जारी थी। शब्बीर अहमद ने जो इंकशाफात किए हैं वो मैं आपके सामने अब लफ्ज़ ब लफ्ज़ बता रहा हूँ, उसको पहले आप सुने। शब्बीर अहमद कहता है कि दुआ ज़हरा को गर्दन से नीचे शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया जाता था। दिन का बड़ा हिस्सा दुआ ज़हरा को बेहोश रखा जाता था। वो खाना नहीं खाती थी, हम उसे मार कर खाना खिलाते थे। ये लव मैरिज या घर से भागने का मामला नहीं है। दुआ ज़हरा को वरगलाने और बेचने की मुकम्मल तैयारी हो चुकी थी। हम नहीं जानते थे कि सोशल मीडिया पर बात इतनी फैल जाएगी और दुआ ज़हरा के वालिद सामने आ जाएंगे। जब हमने ये खबरें सुनी तो हमने जाली निकाह का ड्रामा रचाया। ज़हीर पबजी खेलता ही नहीं और ना दुआ ज़हरा से चैट करता था। चैट करने के लिए मेरे समेत गैंग में और लोग भी मौजूद हैं। गैंग में जो लड़के हैं वो प्रोफेशनल हैं जो पबजी और दूसरी मुख्तलिफ गेम्स में चैट करके लड़कियों को फंसाते हैं, उन्हें वरगलाते हैं और लड़कियों को झूठी सच्ची कहानियां सुनाते हैं, झूठी मोहब्बत का दावा भी करते हैं। शब्बीर अहमद ने तशवीश के दौरान ये भी इंकशाफ किया कि ज़हीर को कई बार जो है वो बातें हमें रटवानी पड़ी। वो मतलब इतना कुंद ज़हन बच्चा है कि उसको 2-3 जुमले याद नहीं होते थे। हमने बहुत कोशिश की कि उसको चंद लाइनें हम जो हैं रटवा सकें, लेकिन वो नहीं याद करता था। इसलिए हमने उसे खामोश रहने का मशवरा दिया, इसीलिए वो हर वीडियो में खामोश बैठा हुआ आपको दिखाई देता है।
شبیر احمد نے انکشاف کیا کہ دعا زہرا کو لاہور لانے کے بعد اسے 1 ہفتے تک مارا پیٹا گیا، دعا زہرا کو ٹارچر کیا گیا، دعا زہرا کو دھمکیاں دی گئیں کہ اگر اس نے ہماری بات نہیں مانی تو اس کے والدین کو نقصان پہنچایا جائے گا۔ 1 ہفتے دعا زہرا کو تشدد کر کے ٹریننگ دی گئی اور پھر 25 اپریل کو دعا زہرا کو منظر عام پر لایا گیا۔ شبیر احمد نے بتایا کہ ہم سمجھتے تھے کہ جعلی نکاح کے بعد یہ معاملہ ختم ہو جائے گا، مگر جعلی نکاح کے بعد بھی یہ معاملہ ختم نہیں ہوا تو ہم نے سوشل میڈیا پر جھوٹی ویڈیو کی کمپین چلائی کہ دعا زہرا اپنے خامد کے ساتھ بہت خوش ہے۔ شبیر احمد نے دوران تفتیش گھنونے انکشاف کیے اور یہ بتایا کہ ہم دعا زہرا کو گردن کے نیچے تشدد کا نشانہ بناتے تھے، جس کی وجہ یہ تھی کہ ہم اس کا چہرہ خراب نہیں کرنا چاہتے تھے کیونکہ ہم اسے بیچنا چاہتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ جب وہ میڈیا کے سامنے آئی تو اسے عبایا پہنایا گیا اور اس کے سر کو چھپایا گیا۔ جی، یہ ایک لفظ آپ کے سامنے لے آیا ہوں جو انہوں نے زبان کھولی ہے بہترین چھترول ہونے کے بعد۔ میں نے جب بھی آپ لوگوں کو نیوز دی ہے جو مجھے کنفرم ہوتی ہے اس میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ کنفرم نیوز ہے۔ شبیر احمد کو جب 18 مئی کو گرفتار کیا گیا تھا، اس کے ساتھ وہ ڈرائیور تھا، تو یہ کنفرم نیوز میں نے آپ کو دی تھی۔ اور پھر اس کے بعد جب میں نے کہا تھا کہ دعا زہرا جو ہے پولیس کی کسٹڈی میں ہے تو وہ 95% میں نے آپ کو صحیح رپورٹ دی تھی۔ سامنے کیوں نہیں لائی گئی یہ ہم نہیں جانتے ہیں، اتنے دن اس کو ظاہری بات ہے، اتنا بڑا کیس ہے، پولیس کی اپنے بھی کچھ ذمہ داریاں ہوتی ہیں، وہ اپنے طور پہ اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے یہ چیزیں سامنے نہیں لائی گئیں۔ لیکن جو ہے میں یہی سمجھتا ہوں کہ جب میں نے اس چیز کی آپ لوگوں کو تصدیق کر دی تھی اور میرے جو ذرائع ہیں انہوں نے بتا دیا تھا تو بچی جو ہے وہ پولیس کی کسٹڈی میں ہی تھی۔ ابھی بھی دیکھ لیں، آج میں نے جو ویڈیو اپلوڈ کی ہے اس کے اندر بھی جتنے میرے ذرائع تھے وہاں سے مجھے پتہ چلا، پھر اس کے باوجود میں نے مہدی بھائی کو کال کی اور پھر ان سے کنفرم کیا کہ مہدی بھائی اس طرح یہ نیوز آ رہی ہیں، کیا یہ ٹھیک ہے؟ مہدی بھائی نے بھی اسی طرح جواب دیا کہ یہ آفیشیل، دیکھیں آفیشیل تو ٹی وی پہ آ کے اعلان کریں گے نا کہ دعا زہرا مل گئی ہے، یا دعا زہرا جو ہے وہ سامنے اس کو پیش کر دیں گے، اور جو مطلب ہڈن نیوز ہیں، جو بیہائنڈ دا کرٹن جو کام ہو رہا ہے، تو اس حساب سے جو ہے وہ ہم اس چیز کو خبر دے رہے ہوتے ہیں۔ چلیں خیر، اب یہ ایک چیز آپ کے سامنے آ گئی ہے، ان لوگوں کو جواب بھی مل گیا ہوگا جو یہ کہتے تھے گھر سے بھاگی ہے، یہ لو میرج ہے۔ پھر جو پب جی والا کیس تھا جی کہ وہ ظہیر جو ہے وہ پب جی کھیلتا تھا، اس کو پب جی آتی نہیں کھیلنی، اس کے اندر اتنے سکلز ہی نہیں ہیں، آپ اس کی حالت نہیں دیکھ رہے، وہ لگتا ابھی کھڑا گر جائے گا، اس کے اندر سکلز ہی نہیں ہیں۔ یہ گیمز ہوتی ہیں یا چیٹ ہوتی ہیں، یہ بھی دماغ والے جو لوگ ہوتے ہیں جن کا دماغ زیادہ چل رہا ہوتا ہے تو یہ ان کی ایکٹیویٹی ہوتی ہے۔ تو وہ ہماری ایک بہن ہے جو کہتی تھی زندہ لاش اس کا نام انہوں نے رکھا تھا، تو وہ بالکل ٹھیک کہہ رہی تھی کہ زندہ لاش ہی ہے، وہ اس کے اندر ہے ہی کچھ نہیں، تو ایک مورا بنا کے رکھا تھا۔ تو یہ پوری کہانی آپ کے سامنے آ گئی ہے جی۔ دعا زہرا کو جو ان کو بیچنے کی پلاننگ تھی وہ تھی جب مہدی علی بھائی میڈیا کے سامنے آ گئے، پھر اس کے بعد سوشل میڈیا پہ ہائپ کریٹ ہوئی، پھر ان کو سمجھ نہیں آیا، پھر انہوں نے کہا اب کیا کریں، انہوں نے کہا جی اب نکاح کی کوئی کہانی کرتے ہیں، جعلی نکاح جو ہے وہ سامنے لے کر آئیں۔ پھر جو ہے مہدی علی کاظمی ابھی خاموش ہو کے بیٹھ جائیں گے، چلو جی میری بچی نے نکاح ہی کر لیا، اب چھوڑو دفع کرو۔ لیکن پھر بھی سلام پیش کرتا ہوں مہدی بھائی کو، انہوں نے ہمت نہیں ہاری، انہوں نے کہا نہیں ایسا ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ ہم اپنی بچی کو جانتے ہیں۔ پھر جناب یہ مسئلہ جب نہیں رکا تو پھر شبیر نے یہ انکشاف کیا کہ جی ہم نے سوشل میڈیا پہ ایسی کمپین چلانا شروع کی جس میں ہم نے جعلی ویڈیوز دیں اور دکھایا اور بتایا، مختلف لوگ ہیں جنہوں نے کہا جی وہ تو بڑی خوش ہے، اپنی زندگی میں بڑی خوش ہے میاں بیوی، اور پھر اسی طرح سالگرہ کی ویڈیو ہو گئی یا جو بھی آپ کے سامنے ویڈیوز آتی رہی ہیں۔ اب آخر میں جاتے ہوئے صرف میں اتنی بات کہوں گا کہ یہ وہ بندہ باتیں کر رہا ہے جو اس گینگ کا مطلب کرتا دھرتا ہے،
یہ جو ساری کارروائیاں جو ہیں اس نے ڈالی ہیں، یہ جو وارداتیں کرتا ہے اسی طرح کی، یہ اس بندے کی زبان سے ادا ہوئے لفظ آپ کے ساتھ میں نے شیئر کر دی ہیں۔ اور اگر اس کے بعد بھی کوئی بحث کی گنجائش اگر بنتی ہے تو وہ پھر بندہ میرے خیال سے کمرے میں اکیلا بیٹھ جائے اور اپنے آپ ہی اپنے جو ہے نا دماغ کو چلاتا رہے، اپنے آپ سے بحث کرتا رہے، کیونکہ اس کے بعد میرے خیال سے بحث کا کوئی پہلو بچتا ہی نہیں ہے۔ اور بس آخری جو بات ہے وہی میرے بار بار ذہن میں آتی ہے، بار بار یہی کہ جب بچی آئے گی تو وہ 1 مہینے سے زائد کا عرصہ گزر چکا ہے، وہ مینٹلی اپنی جگہ پر لڑکی نہیں ہوگی، چھوٹی کم عمر کی بچی ہے۔ کس طرح اس کے ساتھ ان لوگوں نے ٹریٹ کیا ہے، جس بچی کو باپ نے ہاتھ بھی نہیں لگایا ہوگا اس کو یہ مارتے پیٹتے رہے ہیں، نشہ آور چیزیں اس کو دیتے رہے ہیں، تو وہ بچی بہت زیادہ مینٹلی ڈسٹرب ہوگی، اور فوری طور پر اس کا جو بیان ہے وہ میرے خیال سے جو ہے اس کیس کا رخ نہ خدا نخواستہ بدل دے۔ اور بس یہی ہے کہ انشاءاللہ دعائیں ہیں بہت زیادہ، اور ہم یہی چاہتے ہیں کہ بچی خیر سے اپنے گھر آئے اور ایسا جو ایک منظم گروہ ہے وہ بالکل ختم ہو جائے، اور پھر جاتے ہوئے آخری وہی میرے الفاظ کہ انشاءاللہ بچی کا جو اغوا ہوا ہے پاکستان میں وہ دعا زہرا کا آخری جو ہے نا وہ اغوا ہوگا، کیونکہ اس کے اندر جتنے بھی وکیل صاحبان بیٹھے ہوئے ہیں جن کے اندر یہ لالچ ہے کہ تھوڑے پیسوں کے لیے یہ کام کر لیں، جتنے بھی جو ہے نکاح خواں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ سب نے دیکھ لیا کہ کیا نتیجہ ہوتا ہے اور کیا اینڈ ہو سکتا ہے۔ اور وہ تمام والدین بھی یہ دیکھیں جو اپنی عزتوں کی وجہ سے خاموش ہو جاتے ہیں اور اپنی زندگی اور اپنی بچیوں کی زندگی جو ہے وہ داؤ پہ لگا دیتے ہیں صرف اپنی خاموشی کی وجہ سے۔ جب آپ کو احساس نہیں ہے تو پھر کوئی آپ کے لیے نہ اٹھے گا نہ آواز بلند کرے گا، کیونکہ ظلم کو آپ سہ رہے ہیں۔ مہدی علی بھائی نے اس ظلم کو نہیں برداشت کیا، وہ باہر آئے تو ہم سب لوگ ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ پہلے تو یہ حادثہ کسی کے ساتھ پیش ہی نہ آئے، لیکن اگر آ بھی جائے تو خدا را خاموش نہ رہیے گا، ضرور باہر نکلیں اور اپنی آواز کو بلند کریں، میڈیا کے سامنے آئیں، دعائیں جاری رکھیں۔ انشاءاللہ جب تک دعا زارا اپنی والدہ کے سینے کے ساتھ جو ہے نا وہ گلے لگ کے رو نہ لیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اللہ حافظ۔